تخت اور تاج ضروری نہیں. ہر دور میں امت نے آل محمد سے تخت اور تاج چھین کے یہ سمجھا کہ شاید ہم آل محمد کو کمزور کر دیں گے، لیکن یہ سچائی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہر حکومت حجت کے دروازے پہ آئی ہے. کسی بھی دور میں کوئی بھی حجت حکومت کے دروازے پہ نہیں گئی. علی خاموش اپنے گھر بیٹھے رہے، حکومت بار بار جاتی رہی. آخر جب تنگ آ گئے تو پھر تھک ہار کے علی سے کہنے لگے، یا علی آپ حکومت کریں گے؟ کیا کہنے میرے بادشاہ علی تیرے جملے کے. اللہ نے فرمایا اٹھاؤ اپنی اس زخمی اونٹنی کو، تمہاری حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم تر. میں تمہاری حکومت کو کیا سمجھوں؟ یہی حکومت لالچ بن کے حسن کے سامنے آئی. حسن نے ٹھوکر مار کے بتایا، تجھے میرے بابے نے طلاق دی ہے، اور جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے. یہی حکومت حسین کے سامنے دھمکی بن کے آئی. حسین نے پرزے اڑا دیے. سجاد کے سامنے خوف بن کے آئی. سجاد نے حکومت کو رسیوں میں باندھ دیا. باکر کے سامنے روب بن کے آئی، اس نے کم سنی میں ہرا دیا. جعفر کے سامنے فتنہ بن کے آئی، اس نے علم سے شکست دے دی. موسیٰ کے سامنے پھر فرعون بن کے آئی، اس نے عطا کے دریائے نیل میں ڈبو کے مار دی. پھر جب رضا کا دور آیا اب یہ منت بن کے آ گئی. کہاں سے چلی تھی، کہاں سے چلی تھی؟ کبھی دھمکی، کبھی لالچ، کبھی خوف، کبھی روب. چلتے چلتے میرے بادشاہ علی ابن موسیٰ رضا کا دور آیا. اب کوئی روب نہیں، اب کوئی دھمکی نہیں، اب کوئی لالچ نہیں. اب وہی شرطیں سامنے رکھی جو مصطفیٰ کے سامنے رکھی تھی. مصطفیٰ سے بھی کہا تھا رشتہ بھی دیتے ہیں، بادشاہت بھی دیتے ہیں. چلتے 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 اخیر اتنی مجبور ہو گئی، آنکھ میں محمد سے کیا کہ پھر وہی بات کہی، رشتہ بھی لے لے، بادشاہت بھی لے لے، کسی طریقے سے ہمیں لعنت سے بچا. امام رضا مدینہ سے نکلے، اب سفر شروع ہو گیا ہے خراسان کی طرف. بادشاہت ہے مامون رشید کی. میں پورا موضوع امام رضا پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ کی سماعت مکمل متوجہ. امام چلتے چلتے پہنچے. جب امام پہنچے تو یہ بہت لمبا ایک واقعہ میں پڑھوں گا تو بات امام کے سفر پہ ہی ختم ہو جائے گی، اور میں جہاں پہنچنا چاہتا ہوں وہ بات ادھوری رہ جائے گی. نیشا پور کا سفر امام کا مشہور ترین سفر. اتنی دنیا علم کے لیے ترس گئی تھی، اتنی ترس گئی تھی کہ اتنا عرصہ ہو گیا تھا باب علم بند تھا. اتنا ترس گئی تھی کہ امام جس گھوڑے پہ تھے 7 لوگ کاغذ قلم اٹھا کے آ رہے تھے، یہ بولے ہم لکھیں. اور امام کی وہ حدیث جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، وہ حدیث آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اسے کاغذ پہ لکھ کے پانی میں ڈبو کے گونگے کو وہ پانی پلایا جائے تو اسے زبان مل جائے. وہ حدیث سلسلۃ الذہب پڑھ کے اندھے کی آنکھوں پہ پھونک ماری جائے اسے بینائی مل جائے. جب نیشاپور کے قریب آ کے امام سے پوچھا گیا کچھ تو بول، امام نے پھر ایک سلسلہ شروع کیا. اسے کہتے ہیں سلسلہ عصمت، اسے کہتے ہیں شجرہ طیبہ. امام نے کہا میں نے سنا ہے اپنے باپ سے
جس کا نام موسیٰ کاظم تھا، انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو جعفر صادق تھے، انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو محمد باقر تھے، انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو علی زین العابدین تھے، انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو حسین ابن علی تھے، حسین نے سنا ہے اپنے بھائی حسن کے ساتھ بیٹھ کے جو حسن تھے، حسن اور حسین نے سنا ہے علی سے، علی نے سنا ہے محمد سے، محمد نے سنا ہے جبریل سے، جبریل نے سنا ہے اللہ سے۔ امام نے پورا سلسلہ پڑھا، اس سلسلے میں ایک بھی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ جب امام نے اتنا بہترین سلسلہ پڑھا تو لوگوں نے کاغذ قلم ہاتھ میں کیا سنا؟ اب امام گھٹنوں پہ کھڑے ہوئے، زین پہ کھڑے ہوئے، امام نے کہا لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، یہ کہہ کے امام پھر بیٹھ گئے، سواری پھر چلی، لکھنے والے کاغذ قلم لے کے پیچھے بھاگے، مولا آگے، امام پھر گھٹنوں پہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، امام نے کہا اس قلعے میں داخل جو ہوگا وہ امان پا جائے۔ لوگوں کے چہروں پہ خوشی آئی، امام پھر بیٹھے، لوگ پھر پیچھے پیچھے دوڑے، امام پھر گھوڑے کی زین پہ بلند ہوئے، امام نے کہا لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ اتنا کہنا تو لوگوں کے سانس وہی کے وہی رک گئے کہ اب مولا پوہے گا کہ وضو شرط ہے، نماز شرط ہے، غسل شرط ہے، روزہ شرط ہے، تقوی شرط ہے، زہد شرط ہے، عبادت شرط ہے۔ امام کا گھوڑا چلتا گیا، 40,000 کاغذ قلم امام کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، مولا وہ شرط کیا ہے، مولا وہ شرط کیا، مولا وہ شرط کیا ہے۔ امام گھوڑے کی زین پہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اپنی عبا کو کھولا، سینے پہ انا من شروطہا، ان شرطوں میں ایک شرط عام ہے، عام ہے وہ شرط، ہمارے بغیر تم لا الہ الا اللہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ امام پہنچ گئے خراسان، مامون نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیعت ہو۔ امام کو تخت پہ بٹھایا گیا، امام نے کہا پھر اسے کہا بیعت کروائیں، توجہ میری طرف رکھیے۔ امام نے ایسے ہاتھ بلند کیا، لوگ سامنے لائن بنا کے کھڑے تھے بیعت کرنے کے لیے، امام یوں بیٹھے تھے بلا تشبیہ۔ مامون نے کہا کہ مولا میں بیعت کروانا چاہتا ہوں، امام نے کہا میں بیعت کروا رہا ہوں۔ اس نے کہا مولا ایسے بیعت نہیں، ہم تو ایسے کرواتے ہیں۔ امام نے مامون کی طرف دیکھا، بدبخت تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا۔ یہ بیعت کا طریقہ تم نے کہاں سے لیا؟ اور یہ بات میں آج منبر پہ بتاؤں، یہ بیعت سقیفے سے شروع ہوئی تھی، یہ غدیر سے شروع ہوئی تھی۔ غدیر میں رسول نے علی کا ہاتھ ایسے نہیں بڑھایا، ایسے اٹھایا۔ خلافت والوں کے ہاں بیعت ایسے ہوتی رہی، امامت والوں کے ہاں بیعت ایسے ہوتی رہی۔ جو چپ ہے تمہاری خاموشی کا تالا توڑوں؟ اگر آج بھی دیکھنی ہو کہ امامت کدھر ہے، خلافت کدھر ہے، اب پتہ چلا کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہے۔ غازی آج بھی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے، اور ویسے بھی جس گھر کی چھت پہ غازی کا ہاتھ ایسے ہو، اس گھر میں رہنے والوں کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم غدیر والے ہیں۔ امام نے کہا ہم بیعت ایسے نہیں کرواتے، ہم ایسے کرواتے۔ اور رسول کا بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرو اور انگوٹھے پہ ختم کرو۔ یہ بیعت ہوتی کیا ہے؟ بیعت کا لفظ ہے بیچنا۔ 5 چیزیں معصوم خریدتا ہے، 5 بیچتا ہے۔ 5 چیزیں معصوم کے حوالے کی جاتی ہیں، جان، عزت، مال، نفس، اولاد، یہ معصوم کی۔ اس کے بدلے میں اس سے 5 چیزیں لی جاتی ہیں، اس کے بدلے میں اس سے 5 چیزیں معصوم سے خریدی جاتی ہیں: جنت، بخشش، شفاعت، حشر کی ذمہ داری اور قبر کے عذاب سے بخشش۔ 5 چیزیں دو، 5 چیزیں لو، اس خرید و فروخت کو بیعت کہتے ہیں۔ یہ سوائے معصوم کے کسی کی ہو نہیں سکتی، کیونکہ سوائے حجت کے کوئی یہ چیزیں دے نہیں سکتا۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے
لے جا نہیں سکتا. ویسے بھی میں پاکستان کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں میرے اہل سنت بھائیوں نے اسلامیات میں وہ واقعہ بڑی کثرت سے لکھا ہے کہ ہمارے پاس 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے ہیں جنہیں نبی نے اپنی زندگی میں بیعت رضوان میں جنت کی بشارت دی تھی, اور انہیں میرے اہل سنت بھائی عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 ایسے ہیں, ہمارے پاس 10 ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. مجھے اس واقعے میں بحث نہیں کرنی کہ اس کی شرط کیسی ہے, یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے, لیکن میرے اہل سنت بھائیوں کے پاس صرف 10 ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. یہ سارے وہ بیٹھے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے. بشارت والے اور ضمانت والے اور. متوجہ ہیں جی. امام نے فرمایا بیعت ایسے ہو. امام کی بیعت ہو گئی. جب بیعت ہو گئی تو اب مامون نے کہا مولا پہلا حکم. مولا نے اپنی حکومت میں اپنی گورنمنٹ میں جو پہلا حکم پاس کیا, جو پہلا ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا, وہ حکم نامہ کیا تھا؟ امام نے کہا سب سے پہلا میرا حکم یہ ہے کرنسی تبدیل کی جائے. میں تاریخ پڑھنے لگا ہوں آپ کو. امام نے کہا کرنسی تبدیل کی جائے. وجہ اس سے پہلے اسلامی ملکوں میں چلتا تھا روم کا سکہ. روم کے سکے کے اوپر بتوں کی تصویریں ہوتی تھی جس سے وہ اپنے مذہب کی تشہیر کرتے تھے. اس روم کے سکے کی اہمیت پوری دنیا میں ایسے تھی جیسے آج امریکن ڈالر کی, یعنی کہ امریکن ڈالر آپ کو دنیا کے ہر ملک میں چل جائے. روم کے سکے کے ساتھ خرید و فروخت ہوتی تھی. امام نے کہا پہلا میرا حکم ہے جتنے اسلامی ملک ہیں یہ روم کا سکہ نہیں خریدیں گے. متوجہ ہیں بات کی جانب؟ تو میں بات میں کہوں جتنے بھی اسلامی ملک ہیں بس رکھتے ہیں یہ روم کا سکہ نہیں خریدیں گے. مامون نے کہا مولا پھر خرید و فروخت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا ہم اپنا سکہ بنائیں گے. معلوماتی میلے سنانا چاہتا ہوں. فوراً ٹکسال کو بلایا گیا. سکہ ڈھالا گیا. مامون نے کہا مولا سکہ تو ڈھل گیا, اب آپ بتائیں سکے پہ کیا لکھیں؟ کعبہ کی تصویر بنائیں, لا الہ الا اللہ لکھوائیں؟ امام نے ٹکسال سے کہا سکہ میرے ہاتھ میں دے. سکہ ہاتھ میں دیا. امام نے کہا اب جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ لکھوائے گا. یہ کہہ کے امام نے دستے دعا بلند کیے, میرے مالک یہ اسلامی ملکوں کا سکہ ہے, وہ لکھوا جو تیری رضا ہے. یہ کہہ کے امام نے اپنی انگشتری سے مہر لگائی, لکھا ہوا تھا علی اور ولی اللہ. کیونکہ لا الہ الا اللہ سب کوئی پڑھ سکتا ہے, محمد رسول اللہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. علی ولی اللہ وہ پڑھے گا جس کا لا الہ پہ بھی یقین ہوگا, محمد رسول اللہ پہ. علی ولی اللہ دین کی کچی پکی کا نام نہیں, دین کی ماسٹر ڈگری کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. امام نے کہا علی ولی اللہ کا سکہ, امام نے کہا یہ سکہ بناؤ. وہ سکہ بن گیا. وہ سکہ اسلامی ملکوں میں پہنچا دیا گیا. اب دشمن کے لیے تو وہ موت تھا کہ دل میں بغض علی, جیب میں علی ولی اللہ. مولا حسین. لیکن نوکر کے لیے, علی کے محب کے لیے وہ قیمت سے زیادہ قیمتی تھا. لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا علی کے شیعوں کو کہ یہ سکہ ہمیشہ نہیں چلے گا, آخر تھوڑی دیر کے بعد اس سکے کو بند کر دیا جائے گا. لہٰذا علی کے جتنے شیعہ تھے وہ اس سکے کو خرچ نہیں کرتے تھے, اسے اپنے پاس رکھ لیتے تھے. پھر جب بھی کوئی سفر کے لیے نکلتا وہ اس سکے کو کپڑے میں باندھ کے اپنے بازو میں باندھ کے میرا امام ضامن ہے. یہ پہچان ہوتی تھی شیعوں کی. اگر آپ کسی دوسرے ملک میں گئے اور آپ کو کوئی محب اہل بیت ملے
اس دور میں لوگ مذہب چھپاتے تھے. شوہر بیوی کو نہیں بتاتا تھا کہ میرا مذہب کیا ہے. دوست کو نہیں بتاتا تھا کہ میرا عقیدہ کیا ہے. ایک دوسرے سے جب تنہائی میں ملتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تو علی سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. پھر یہ امام زامن نشانی ہوتی تھی, یہ آئی ڈی کارڈ ہوتا تھا. اسے کھول کے دکھاتے تھے میں بھی علی کی ولایت کا قائل ہوں. ایک دن میرے شہنشاہ, موضوع پسند ہے سرکار بات, کیونکہ مجلس مولا کی ہے تو میں پوری گفتگو مولا پہ کروں. اتنے فضائل ہیں علی ابن موسیٰ رضا کے, اشرا پڑھا جا سکتا ہے. ایک مجلس ہو سرکار کی علمی بصیرت پہ, ایک مجلس ہو سرکار کی سیاسی فیصلوں پہ, ایک مجلس ہو سرکار کی جنگوں کی حکمت عملی پہ. پوری ایک کھلی کتاب ہے میرے بادشاہ کی سیرت. میرے شہنشاہ دربار میں بیٹھے تھے. دربار میں بیٹھے بیٹھے مامون رشید کا یہ طریقہ کار تھا کہ جتنے سیاسی فیصلے ہوتے تھے وہ خود کرتا تھا, علمی فیصلے امام سے کرواتا تھا. اور امام ویسے بھی دنیا داری کے فیصلوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے. امام کہتے سیاست جانے اور تو جان. اس لیے علی ان ولی اللہ پڑھنے والوں کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. سیاست جھوٹ اور منافقت کی ماں کا نام ہے. آل محمد نے سے دور رہنے کا حکم دیا. یہ سب سے پہلے علی کے خلاف استعمال ہوئی تھی. اب مولا صرف علمی فیصلوں کے لیے دربار میں آتے. مامون رشید ایک دن دربار میں تھا, یہاں دربار میں خوشبو کا جھونکا آیا. اتنی تیز خوشبو تھی کہ ہر کوئی دائیں بائیں دیکھنے میں مجبور ہو گیا یہ خوشبو کہاں سے آئی. مامون رشید بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے یوں دیکھا یہ خوشبو کہاں سے آئی. یا دور سے ایک شخص ہاتھ کا اشارہ کر رہا تھا. مامون نے کہا اسے بلاؤ. کون ہے تو؟ اس کا جسے ڈھونڈ رہا ہے. کون؟ اس نے کہا وہ خوشبو میرے پاس ہے. مامون نے کہا کون سا عطر ہے؟ کس پھول کی خوشبو ہے؟ کہاں سے خرید کے لایا ہے؟ اس نے کہا نہ یہ پھول نہ یہ عطر. پھر یہ کیا ہے؟ اس نے ایک کپڑے کو کھولا, اس کے اندر ایک ڈبی تھی, اس نے ڈبی کو کھولا, مامون کے سامنے کیا. مامون نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تیرے رسول کے سر کے بال. یہ منہ مبارک رسول ہے, نسل در نسل ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو پھر اس نے کہا اب میں غریب ہو گیا ہوں, چاہتا ہوں یہ بال بیچ دوں, لہذا میں چاہتا ہوں کہ تو خریدے. مامون نے کہا قیمت؟ اس نے ایک بال 100 دینار, 7 بال 700 دینار. اس نے کہا اتنے قیمتی کیوں؟ اس نے کہا رسول کے خریدنے. مشیروں نے مامون سے کہا خرید لے, کوئی نہ کوئی چیز تو ہمارے پاس بھی ہوگی, ہم بھی نبی کے وارث ہیں. منہ مبارک ہمارے پاس ہوں گے, لوگوں کو زیارت کروایا کریں گے, کہیں گے ہم وارث رسول. مامون نے کہا خریدو. بال خریدنے کے جب وقت آیا خزانے سے پیسے دیے جانے لگے. مامون نے کہا رک رک رک, یہ کون بتائے گا کہ یہ رسول کے ہیں؟ اس کا خوشبو نہیں بتا رہی. اس کا ہمیں کیا پتا, ہم نے کوئی رسول دیکھا تھا؟ ہمیں کیا پتا یہ بال اور رسول کے خوشبو ہے. اتنا کہنا تھا کہ پیچھے سے کسی نے دیکھی, کہا اسے نہ بلائیں جو محمد کا بیٹا ہے. ہاں ذرا بلائیں مولا علی ابن موسیٰ رضا کو. مولا رضا کو دربار میں بلایا گیا. پوری رات بھی واہ واہ کہو تو جملے کا قد بڑھا. جب امام رضا کو دربار میں بلایا گیا تو درباریوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. وہی خوشبو ادھر سے بھی آ رہی تھی. مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت ہو, جو خوشبو ادھر سے آ رہی تھی. بالکل وہی خوشبو
उधर से आ रहे हैं। इमाम खरामा खरामा चलते हुए मामून के करीब आए। मामून ने नशिस्त को खाली कराया। इमाम कुर्सी सदारत पे तशरीफ फरमा हुए। मामून ने कहा सरकार फैसला ये करवाना है, ये लेके आया है मुंह मुबारक और इस शख्स का दावा है कि ये बाल नबी के हैं, आप बता सकते हैं कि क्या ये बाल रसूल के हैं? दरबारी यूं हैरान होकर देख रहे थे कि अब इमाम रजा क्या फैसला करेंगे। इमाम ने कहा बाल मेरे करीब किए जाएंगे। तश्त पे बाल रख के इमाम के करीब किए गए। इमाम ने एक लम्हे बगैर उंगली का इशारा किया, ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं हैं। ये 4 बाल मेरे नाना के हैं, ये 3 बाल जब से मजमा तेज हुआ है तब से खतीबों को भी तेजी आ गई। 4 बाल मेरे नाना के, ये 3 बाल मेरे नाना के नहीं। इतना कहना था। मामून करीब आया, करीब आकर देखने का मौला वैसे आपने फैसला तो कर दिया है लेकिन ये दिखने में एक जैसे हैं, कद इनका एक जैसा है, रंगत इनकी एक जैसी है, मौला ये कैसे पता चल गया? ये 4 तेरे नाना के, ये 3 तेरे नाना के नहीं। इमाम ने फिर फौरन चराग रोशन करो, फौरन आग रोशन की जाए। आग रोशन करना था। इमाम ने भरे दरबार में फौरन जब आग को सामने बुलाया गया, सामने बुला के इमाम ने 3 बाल आग में फेंके, तीनों के तीनों ही जल गए, तीनों के तीनों ही जल गए, तीनों के तीनों ही जल गए। इमाम ने 4 बाल आग में फेंके, आग में जाना था, या आग ठंडी हो गई, आग गुलजार हो गई, आग का गुलजार होना था। मामून ने कहा अच्छा मौला आज पता चला तेरे नाना के बालों को आग नहीं छूते। इमाम ने कहा बदबख्त, तेरी समझ में नबी का बाल नहीं आया, नबी की आल कैसे है?